جس دن سے نظر آیا ہے الحمدللہ آپ لوگوں کی دعا سے روزانہ جو ہے جلسہ پڑھ رہا ہوں، جس وجہ سے آواز لگی ہوئی ہے، لیکن دھیرے دھیرے انشاءاللہ آواز کھل جائے گی۔ ذکر نبی ہو شام و سحر، ذکر نبی ہو شام و سحر، میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے۔ آپ لوگوں کو سبحان اللہ کہنا جانتے ہیں؟ سبحان اللہ یہ کیا ہے؟ یہ ایسی دعا ہے کہ جب کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 90 نیکیاں عطا فرماتا۔ بولے سبحان اللہ۔ اور نبی پاک کی ایک حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو کوئی بندہ اللہ کے رسول کی محفل میں بیٹھ کر کے پیار سے محبت سے سبحان اللہ کہتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے نام پر جنت میں ایک پھلدار درخت لگاتا ہے، اور وہ پھل وہی انسان کھائے گا جو دنیا میں کسی ذکر کی محفل میں بیٹھ کر کے سبحان اللہ کا ورد کرے گا۔ مسلمان بولے سبحان اللہ۔ ذکر نبی ہو شام و سحر، ذکر نبی ہو شام و سحر، میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے۔ پڑھو صلی اللہ، پڑھو صلی اللہ، سب مل جل کر، پڑھو صلی اللہ، سب مل جل کر، کیوں میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، میں پہنچا رہا ہوں، کیا فرمائے؟ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب چمک والے جلوں میں چمکا کیے، اندشیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ تھوڑا سا رنگ میں آ گیا، ذرا سا ماحول بنا دیجئے تاکہ آپ جب ماحول سازگار بنا دیں تو میں آپ کو کچھ اچھی باتیں آپ کو سناؤں اور میں آپ تک اچھی باتیں پہنچا سکوں، کیونکہ جب ماحول خوشگوار ہوتا ہے، ماحول سازگار ہوتا ہے تو سننے اور سنانے کا ایک الگ مزہ آتا ہے، ایک الگ لطف آتا ہے۔ اسی لیے میں پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چکے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینا کو منہ چاہیے، 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 دینے والا ہے سچا ہمارا
سرکار حضرت آگے کیا فرماتے ہیں؟ میں ایک بدور پہنچا تھا، ملاحظہ فرمائے لمیات نظیر کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، لمیات نظیر کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تیرے سر سو ہے، تجھ کو شہر دوسرا جانا ہے، تجھ کو شہر دوسرا جانا۔ البحر علا والماج طغى، البحر علا والماج طغى، من بے کس طوفا ہو شربا، البحر علا والماج طغى، من بے کس طوفا ہو شربا، مجدار میں ہو بگڑی ہے ہوا، مجدار میں ہو بگڑی ہے ہوا، گرو نیا پار لگا جانا، میلاد کا شکریہ، میلاد کا موسم آیا ہے، ذکر نبی ہو شام سحر، میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے۔ آخری بند سرکار حسن رضا خان کیا فرماتے ہیں؟ ملاحظہ فرمائے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا، مختار کا عالم کیا ہوگا، ایک سمت علی ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ایک سمت علی ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، سرکار کا عالم کیا ہوگا، سرکار کا عالم کیا ہوگا، ذکر نبی ہو شام سحر، میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نور کی کرن پھوٹی، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید اور فرقان حمید کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جب تم اللہ کی نعمت کو پاؤ، اللہ کے فضل کو پاؤ، اس کی رحمت کو پاؤ، فلیفرحوا تو خوشیاں منا لیا کرو، بولے سبحان اللہ۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جب تم اللہ کی نعمتوں کو پاؤ، اللہ کے
کے فضل کو پاؤ، اس کی رحمتوں کو پاؤ، فلیفرحوا تو خوشیاں منا لیا کرو۔ اسی لیے آج ہم مسلمان، آج ہم نبی کے دیوانے، آج ہم شاقان مصطفیٰ نبی کی محبت میں، نبی کے عشق میں محفل رسول سے جا کر خوشیاں منا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تو جو کچھ بھی عطا کیا ہے یہ ساری چیزیں نعمت ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا جو جسم دیا ہے، انسان کا جو سراپا بنایا ہے، انسان کا جو وجود بنایا ہے، انسان کا جو باڈی بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ یعنی کہ کسی اندھے انسان سے پوچھئے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس آنکھ کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، اس آنکھ کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اس آنکھ کی کیا حیثیت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زبان جیسی نعمت سے نوازا۔ اگر اس نعمت کا پتہ کرنا ہو، اس نعمت کی اہمیت جاننی ہو تو کسی گونگے انسان سے پوچھئے، وہ ہمیں بتائیں گے کہ زبان کی کتنی بڑی اہمیت ہے، یہ زبان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ جیسے نعمت سے نوازا، پاؤں جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ پاؤں کی اہمیت جاننی ہو تو کسی لنگڑے انسان سے پوچھئے۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر سے پاؤں تک انسان کا جو وجود بخشا، انسان کو جو سر سے پاؤں تک بنایا، انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ باڈی دیا اور اس میں باڈی پارٹس دیے، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن جانتے ہیں مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے انعام و اکرام سے نوازا، لیکن کہیں پر بھی قرآن مقدس میں کہیں پر بھی اللہ نے ایسا نہیں فرمایا کہ اے میرے بندو میں نے تمہیں جسم دیا، میں نے تمہیں طاقت دی، میں نے تمہیں سننے کی طاقت دی، میں نے تمہیں قوت کی گویائی عطا کی، میں نے تمہارے کانوں میں سماعت کی طاقت دی، تم پر احسان کیا، تم پر بڑا فضل کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کے 30 پاروں میں کہیں بھی نہیں لکھا۔ اور آگے بڑھتے چلیے، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا، عیش و عشرت جیسی نعمت سے نوازا، ماں باپ سے نوازا، پریوار سے نوازا، فیملی سے نوازا، ریلیشن کے لوگوں کو دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر انعام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فضل فرمایا، ہمیں نعمت کی شکل میں ہمیں رشتہ دار عطا کیے، نعمت کی شکل میں ماں باپ عطا کیے، نعمت کی شکل میں آل و اولاد عطا کیے، نعمت کی شکل میں اللہ نے ہمیں دولت دی، نعمت کی شکل میں اللہ نے ہمیں 4 ویلر گاڑی دی، نعمت کی شکل میں اللہ نے ہمیں زمیندار بنایا، نعمت کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا۔ لیکن کوئی مائکا لال پورے قرآن میں ایسا نہیں دکھا سکتا کہ اللہ نے اتنی سارے انعام و اکرام سے نوازا، اتنی ساری نعمتوں سے نوازا، اللہ نے بندوں پر احسان جتلایا ہو، نہیں کہیں پر بھی اللہ نے قرآن میں ایسا نہیں لکھا۔ اور آگے بڑھتے چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو بھیجا، حضرت شیش کو بھیجا، حضرت زکریا کو بھیجا، حضرت لوط کو بھیجا، حضرت ہود کو بھیجا، حضرت یونس کو بھیجا، حضرت یعقوب کو بھیجا، حضرت یوسف کو بھیجا، حضرت داؤد کو بھیجا، حضرت سلیمان کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام دنیا میں مبعوث فرمائے، آتے رہے انبیاء کرام، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں پر بھی ایسا نہیں لکھا کہ اے لوگوں میں نے آدم کو بھیج کر تم پر احسان کیا، زکریا کو بھیج کر تم پر احسان کیا، شیش کو بھیج کر تم پر احسان کیا، لوط کو بھیج کر تم پر احسان کیا، ہود کو بھیج کر تم پر احسان کیا، یونس کو بھیج کر تم پر احسان کیا، یعقوب کو بھیج کر تم پر احسان کیا، یوسف کو بھیج کر تم پر احسان کیا، شیش کو بھیج کر تم پر احسان کیا، موسیٰ کو بھیج کر تم پر احسان کیا، عیسیٰ کو بھیج کر تم پر احسان کیا۔ کہیں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن مقدس کی 30ویں پارے کے اندر کہیں بھی ایسا نہیں لکھا۔ لیکن اے لوگوں میرے آقا کتنی بڑی نعمت ہے، میرے آقا کتنی بڑی نعمت عظمیٰ ہے، میرے آقا نعمتوں کے مرکز ہے، میرے آقا
منبع ہے، میرے آقا نعمتوں کے مرکز ہے۔ آئیے اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا، لیکن احسان نہیں جتلایا۔ بندوں سے یہ نہیں کہا کہ اے بندو میں نے تم پر فضل کیا، میرا تم لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے، ایسا کہیں نہیں لکھا۔ لیکن جب باری آئی ہے نبیوں کے تاجدار کی، باری آئی ہے سید القونین کی، باری آئی ہے غریبوں کے غمگسار کی، باری آئی ہے یتیموں کے ماوا ملجا کی، باری آئی ہے احمد مختار کی، باری آئی ہے عرب کے تاجدار کی، باری آئی ہے سیدہ آمنہ کے لال کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابندِ قرآن میں اعلان کر کے بتا دیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے تحقیق کے اپنے بندوں پر بڑا احسان کیا، بندوں پر میرا بڑا فضل ہوا کہ ان میں سے اپنے حبیب کو بھیج دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیج کر ہم پر احسان جتلایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا تمام نعمتوں کے مرکز ہے، میرے آقا تمام نعمتوں کے مرکز ہے، میرے آقا جو ہے نعمتوں کے منبع ہے، میرے آقا نعمت عظمیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی کو عطا کیا تو قرآن میں اعلان کر دیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے بندوں پر احسان کیا کہ ان میں سے اپنے حبیب کو بھیج دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے میرے آقا کی عظمت کیا ہے، میرے آقا کی شان کیا ہے، میرے آقا کو اللہ نے کتنا بلند و بالا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی عظمت اور کتنی رفعت سے نوازا ہے، یہ آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے۔ اور ذرا اب آگے آپ پڑھیے، آیت کریمہ کا دوسرا پہلو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَبِرَحْمَتِهِ، اور اس کی رحمت کو پاؤ تو فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں منا لیا کرو۔ نعمت کا تو میں نے تذکرہ کر دیا، اب آئیے میں رحمت کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے تمام لوگوں پر بہت بڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم فرمایا، اپنے بندوں پر رحمت نازل فرمائی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب میرے نبی کو اس دنیا میں بھیجا تو رب نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یعنی کہ میرے آقا جب دنیا میں آئے تو کوئی یہ نہ کہے کہ صرف وہ مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، وہ صرف عیسائیوں کے لیے رحمت ہے، وہ صرف یہودیوں کے لیے رحمت ہے، وہ صرف نصرانیوں کے لیے رحمت ہے، وہ صرف امیروں کے لیے رحمت ہے، وہ صرف گوروں کے لیے رحمت ہے، وہ صرف کالوں کے لیے رحمت ہے، وہ صرف امیروں کے لیے رحمت ہے، وہ صرف غریبوں کے لیے رحمت ہے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا اور اعلان کر کے بتا دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب آپ صرف مشرق والوں کے لیے رحمت نہیں، آپ صرف مغرب والوں کے لیے رحمت نہیں، آپ صرف اتر والوں کے لیے رحمت نہیں، آپ صرف دکن والوں کے لیے رحمت نہیں، آپ صرف زمین والوں کے لیے رحمت نہیں، آپ صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں، بلکہ رب قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ میرے آقا اس دنیا میں آئے تو سب سے بڑی نعمت بن کر آئے، سب سے بڑی رحمت بن کر آئے۔ اسی لیے ہم سنی مسلمان اپنے آقا کو پا کر کے سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی رحمت کو پا کر کے ہم خوشیوں کا اظہار کیا کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم خوشیوں کا اظہار کیا کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا